ہمارے یہاں ضابطے ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں، جب مہمان آتا ہے تو آتے کھانے پہ نہیں بٹھاتے، کوئی مشروب پیش کرتے ہیں، عربوں میں رواج ہے قہوہ پیش کرتے ہیں، چاہے بادشاہ کے پاس جاؤ چاہے غریب کے پاس، قہوہ کھجو پھر کھانا۔ مہمان کے آتے ہی جب آپ اسے ایک شربت کا گلاس پلاتے ہیں گرمیوں میں، یا نیکسٹ کولا کا ایک گلاس والا پلاتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں نزل۔ نزل یعنی مہمان کے نزول، مہمان کے آتے ہی جو دیتے ہیں وہ معمولی سے ہوتا ہے، دعوت ابھی بعد میں ہے۔ تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو چاہو گے ملے گا، اور تدعون جو تم دل میں سوچو گے اے تب منگیا تھا نہیں ہو سکتا، تو تیرا رب وہ بھی تمہیں دے دے گا۔ کہتا ہے یہ ہے میرا معمولی کرام، تو اگلا کیا ہو، یہ سمجھو تمہیں شربت کا گلاس اللہ دے رہا ہے، کیا اس کا معیار ہے ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے اللہ دے گا، ما تدعون جو دعویٰ کرو گے وہ بھی اللہ دے گا۔ تدعون میں یہ ہے کہ وہ سوچیں گے اگر میں ایک چیز اللہ کو مانگی شاید یہ نہ ہو سکے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی مانگ، وہ بھی مل جائے گا۔ اور یہ کیا ہے، یہ شربت کا گلاس ہے۔ جب شربت کے گلاس کا یہ معیار ہے جو چاہو ملے، جو مانگو ملے، تو جب ضعفت شروع ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر کے مرنا۔ اب اس کی چابی ہے میرے نبی کے پاس، لہذا اس در پہ جھکنا پڑے گا۔ میرے نبی نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ ایک حدیث اور جوڑ دوں، اب اگر دائیں طرف میرے ہوگا ابو بکر، دائیں طرف میرے ہوگا عمر، سجے ہاتھ ابو بکر ہوگا، کھبے ہاتھ عمر ہوگا، اور بلال رضی اللہ عنہ کی قبر شام میں ہے۔ فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھا اور باہر نکلتے ہی اذان دے گا، میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سب کو اونٹ نہیں آئے گی، وہ میرے آگے آگے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا، اپنی امت کو لے کے چلوں گا۔ جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ بلال سے فرمائے گا اذان دے، وہ اونٹ پہ کھڑے ہو کر اذان دے، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو اسے بلال کے رام سن لینا۔ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ انا قائدهم اذا وفدوا، جب چلیں گے محشر میں سب سے آگے میں چلوں گا۔ انا خطیبهم اذا انصتوا، سب خاموش ہوں گے میں بولوں گا، کوئی نہیں بولے گا۔ انا شافعهم اذا حبسوا، انہیں زمین پکڑ لے گی میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول ہوگی۔ انا مبشرهم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے سارے ناامید ہو جائیں گے، میں اپنی امت کو خوشخبریاں سناؤں گا۔ الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے دنیا کے انسان آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے۔ کیا شان ہے، کیا شان۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ کیا مقام ہے، آج وہ مقام اللہ دکھائے گا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو۔ مفاہر الیہ مفاتیح الجنت
جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلھا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ، جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ پہلا قدم جنت میں میرا پڑے گا۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، تو ساری امت پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلے۔ دو کام کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے اور راضی کرنے کا طریقہ محمدی بننا ہے۔ اپنی زندگی سے ساری چیزیں نکال کر اپنے حبیب کی زندگی کو اپنے کرتا ہے تو اللہ آپ کا ہے، اللہ کا حبیب آپ کا ہے۔ نبی سے بغاوت کریں، جھوٹ، زنا، شراب، جوا، دھوکہ، دونگری، ملاوٹ، گھوٹ، رشوت، ماں باپ کی نافرمانی، بیوی سے لڑائی، بھائیوں سے لڑائی، رشتہ داروں سے لڑائی، جھوٹے مقدمے، جھوٹی خبریں، رشوت، چوری، ڈاکے، قتل، یہ کر کے تو محمد کی غلامی نہیں ہو سکتی۔ کیا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ گیا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تمام دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ آخر و قلم دے۔ بھائیو، چھوٹی سی بات، یہ مختصر سی زندگی ہے، نہ جانے بلا لے گیا کس کو تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن۔ اور کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی قید تیر و جوان نہیں ہے۔ ہم نے نیا قبرستان بنایا تھا اپنے مسجد کے ساتھ، تو پرانا قبرستان بھر گیا تو وہاں 3 قبریں تھیں، وہ میرے کزن تھے، میرے چچا تھے، تو میں سوچ رہا تھا یہ اگلی جو چوتھی قبر ہے، اب میں 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب یہاں شاید میری بنے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے 36 سالہ بیٹے کی قبر ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے اور مولانا کی تسلی کے لیے حدیث سنا۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین موت ہے رمضان کے بعد۔ رمضان میں سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد موت آتی ہے تو صاف ستھرا ہو کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ بہترین موت ہے رمضان کے بعد۔ سارے نوجوان کو ماشاءاللہ میں سب سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، آج یہاں سے توبہ کر کے اور اللہ کا قربان جاؤں۔ کہتا ہے توبہ ٹوٹ جائے تو ڈرو نہیں، آ جانا میں معاف کر دوں، پھر ٹوٹ جائے پھر آ جانا میں معاف کرنا۔ تو دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ جو ایک دو دفعہ معاف کر کے نہیں اس کو وصولی پہ لٹتا۔ وہ کہتا ہے جتنی دفعہ آؤ گے میں معاف کروں، جتنی دفعہ آؤ گے میں معاف کروں۔ اچھا، آپ کسی سے معافی مانگنے جاؤ تو ہوگا لوگ کے دن آتے گا آ جاؤ